صدیق اکبر کے عشق و وفا کی حد تو دیکھیے۔ ایک دفعہ نبی کریم حرم شریف میں تھے، کفار نے آ کر نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا، ادرک صاحبک کہ تو اپنے دوست کا خیال کر کہ اس کو تو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ صدیق اکبر زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے۔ رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والدہ سے پوچھا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں، جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کے والدہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جمیل کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دارا رقم میں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر اپنے والدہ کے ساتھ دارا رقم پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر دارا رقم پہنچے تو صدیق اکبر کے اس کیفیت کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ابو بکر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔